تھا ذہن میں کچھ باتیں تھی وہ سب کچھ انہوں نے کہہ دیا، تو انہی باتوں کو میں اگر دوہرا بھی دوں گا تو آپ کو مزہ بھی نہیں آئے گا۔ مولوی صاحب نے لمبی چوڑی یہ ہے کہ تمہید بھی باندھی اور لمبے چوڑے القاب بھی میرے لیے بیان کر دیے، اور انہوں نے مجھے چونکہ وہاں سے بلایا ہے اور ٹکٹ بھی مجھے بھیجا ہے، ظاہر ہے کہ اس ٹکٹ کو وصول بھی کرے گا، ایسے مفت میں چھوڑے گا بھی نہیں۔ اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ میری نجات بھی اسی میں ہے اور عافیت اسی میں ہے کہ کم از کم کچھ گفتگو کروں، ورنہ ہو سکتا ہے کہ واپس بس میں بھیج دے گا مجھے یا کسی ٹرک کے اندر بھیج دے گا۔ تو آپ حضرات اگر موڈ میں ہیں تو آپ کو لے کر کے تھوڑا سا چلوں گا، اور اگر یہ ہے کہ آپ حضرات بالکل دھڑا یہاں پر ہے، جسم یہاں پر ہے اور زڑا کسی اور جگہ پر ہے، دل آپ کا کسی اور جگہ پہ لگا ہوا ہے، تو پھر ہمیں بھی زیادہ کہنے کا شوق نہیں ہے، ہم بھی کوئی کرائے کا ٹٹو تھوڑی ہے یہاں پر کہ بٹھا کر کے آپ حضرات جو ہے اس طریقے پر۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ چلو بڑی مہربانی، آپ تھوڑی سی توجہ کریں گے انشاءاللہ پھر یہ تھکاوٹ بھی آپ کی دور ہوگی۔ مسئلہ کوئی ایسا نہیں ہے، تھکنا تو ہمیں چاہیے، تھکے ہوئے تو ہم لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ لوگ ناراض نہ ہوں۔ میں تو ایران بار بار جاتا رہتا ہوں، ہمارے رشتہ دار اور عزیز وہاں رہتے ہیں اور بلوچ لوگ بہت رہتے ہیں۔ ابھی بھی میں گیا تھا ایران، تو خمینی صاحب کا جب انتقال ہو گیا تو حضرت کا جب انتقال ہو گیا، جب ان کا جنازہ اور ان کی میت جو اٹھائی گئی ان پر چارپائیوں پر، تو مرید لاکھوں کے تعداد میں کہ امام صاحب کا انتقال ہو گیا، تو مرید سارے کے سارے جمع ہو گئے، تو اس چارپائی کو بھی ہاتھ دے رہے تھے، پھر چھلانگ مار رہے تھے، تو حضرت گر پڑے اور وہ لاش اس کی گرا دی، اور مہر و محبت میں لوگوں نے اس کے پورے کفن پھاڑ دیے۔ آپ یقین کریں کفن کے بھی اس کے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئے۔ اوصلہ اللہ الی ما یستحق من الجحیم۔ خیر، یہ علماء سے بعد میں اس کا ترجمہ کر لیں، پوچھ لینا کہ اس کا ترجمہ کیا ہے۔ میں عرض یہ کر رہا تھا کہ مہر و محبت میں سانپ اپنے بچوں کو کاٹتا ہے، اس لیے سانپ کے انڈوں سے جب اس کے بچے نکل جاتے ہیں تو فوراً بھاگ جاتے کہ ہماری خیر نہیں ہے، مہر و محبت میں آ کر۔ اور حضرت کی یہ کہ کفن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیے لوگوں نے، اور حضرت کو ننگے حالت میں اس کو قبر میں اتارا، اس طریقے اور فرشتے بھی دیکھ لیں کہ یہ کوئی وہاں سے دھتکاری ہوئی ہے دنیا سے، اس کو اس انداز پر بھیجا گیا۔ خیر مسئلہ، ہمارے ساتھ جو دوست محبت کرتے وہ بھی بہت اچھی محبت ہوتی ہے ماشاءاللہ، اس میں نہ ہمیں رات کا سونا ہے نہ دن کا سونا ہے، نہ یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا، یہ مہر و محبت میں۔ اور ابھی میں کوئٹہ گیا تھا تو وہاں مہر و محبت ماشاءاللہ، ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں ختم نبوت کے کچھ جلسے تھے، تو ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پٹھان جمع ہوتے تھے ماشاءاللہ۔ بعض تو ظالم کھینچ کر کے اس پگڑی سے بوسہ لے رہے ہیں، پگڑی کو کھینچ کر کے، اور بعض نے تو ماشاءاللہ اس طرح مہر و محبت کر دی، اتنے بڑے نسوار کھا کر کے پورے چہرے پہ انہوں نے ماشاءاللہ مہر و محبت کا۔ ہمارے کچھ ساتھی گالی دے رہے تھے، میرے ساتھ تھے، اور وہ پتہ نہیں اپنے پشتوں میں ان کو بتا رہے تھے تسکیں آخوات سے سکیں۔ میں نے کہا چھوڑو بھائی، یہ بھی محبت ہے ماشاءاللہ۔ تو الحمدللہ انہوں نے مجھے پورا میک اپ کر کے چھوڑ دیا، نسوار سے میک اپ کر کے چھوڑ دیا۔ اب آپ بتائیں، آپ کو نیند آ رہی نہیں؟ مولانا کا چونکہ حکم ہے، اس وجہ سے میں آپ کو تھوڑی دیر کے لیے مصروف رکھوں گا۔ اگر آپ نشاط اور خوشی سے بیٹھے ہوئے تو سبحان اللہ۔ آج سے 1500 سال پہلے یہ وہ 5 آیتیں ہیں جن کی تلاوت میں نے آپ کے سامنے کی ہے۔ قرآن کی 114 سورتوں میں سب سے پہلی سورت ہے جس کو سورت الاقراء کہا جاتا ہے۔ اقرأ بسم ربک الذی، اشارہ کر دیا صوفیہ کے مسلک کے مطابق۔ صوفیہ کہتے ہیں کہ اقرا کے لفظ کے اندر اشارہ تھا، ہم لوگ بلوچ لوگ اور سندھی الف کہتے ہیں اور آپ لوگ حمزہ کہتے ہیں۔ قاری سیف الرحمن چونکہ قاری ہے اور قاری فیاض الرحمن قاری ہے، یہ اپنی زبان چلاتے ہیں، مجھے تو معلوم نہیں ہے چاہے آپ الف کہہ دو یا حمزہ کہہ دو، لیکن عوام میں یہ مشہور ہے کہ عوام الف کہتے ہیں۔ تو اقرا کے الف سے اشارہ تھا اللہ، کاف سے اشارہ تھا قرآن، را سے اشارہ تھا رسول اللہ۔ فرمایا کہ میں اللہ قرآن کو بھیجتا ہوں اے رسول تیرے سینے پر۔
اس اقرا سے پہلے اشارہ یہ صوفیہ کے مسلک کے مطابق، لیکن فرمایا کہ پھر الف دیکھ لو، ابتدا میں اقرا بھی الف ہے اور را کے بعد پھر الف ہے، جس کو حمزہ کہتے ہیں، حمزہ کہہ دو یا الف کر دو، اول میں بھی الف ہے، آخر میں بھی الف ہے، درمیان کے اندر کاف ہے، پھر را ہے، اشارہ کر دیا کہ اللہ کا کلام آئے گا، اللہ کا کلام آئے گا اور اللہ کا قرآن آئے گا اور رسول آپ پر آئے گا، احترام کریں گے نہیں کریں گے، یہ قرآن واپس میرے پاس آ جائے گا، یہ قرآن واپس آ جائے گا اور دنیا کو تہو بالا کر دوں گا، اول بھی اللہ اور آخر میں حمزہ کو لایا، آخر میں بھی اللہ، اللہ ہی اللہ، درمیان میں قرآن مہمان بن کر کے تمہارے پاس آ گیا، احترام کرو گے تو تمہاری بہتری ہے، تمہاری بھلائی ہے، اور احترام نہیں کرو گے تو خالق تمہیں تہو بالا کر دے گا۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، فرمایا کہ جبریل علیہ السلام میرے پاس آ گئے، اور یاد رکھو اقرا کا معنی پڑھ لو، جو پڑھتا ہے وہ ہوتا ہے قاری، جس چیز کو پڑھا جاتا ہے اس کو کہتے ہیں مقروء، اور جو پڑھانے والا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں مقری۔